اذانوں پر پرتبند کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ اذان تو تمہاری کتاب اللہ اپنشد کے اندر موجود ہے. اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ محمد رسول رگ برس اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. یہ اذان کے شبد ہو بہو تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل محمد رسول رگ برس محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. اللہ اپنشد کے اندر اگر یہ شبد اذان کے یہ ورڈ اگر آج موجود نہ ہو تو جرجیز کی گردن اڑا دو. مین چوراہے پر لے جا کر دیش تمہارا ہے, عدالتیں تمہاری ہیں, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج بھی تمہارے ہیں, اشارے بھی تمہارے چلتے ہیں, فیصلے بھی تمہارے اشاروں پر ہوتے ہیں. لیکن اللہ اپنشد کے یہ منتر اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہو تب ہوتا کہ 10 خود مولانا جرجیز کے مسجد میں لگے ہوئے 10 مائک میں سے 8 مائک اتروا دیے گئے اور جرجیز صاحب کچھ نہیں کر پائے. صرف 2 مائک آج ہماری مسجد میں رہ گئے. پورے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہمارے اٹاوا میں ہماری شاہی جامع مسجد ہے. اتنی بڑی مسجد 10 مسجدوں سے 10 مائک ہٹا کر صرف 2 رہ گئے اور ان 2 مائک کی آواز بھی اتنی سلو کر دی گئی جو صرف مسجد کے اندر تک رہ سکتی ہے, باہر نہیں نکل سکتی ہے. اگر اتر پردیش والے یہ غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتے. یہ ہوگا اور کوئی بات نہیں, ان چیزوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج پریشانی ہے, کل آسانی آئے گی, کل انشاءاللہ آسانی ہوگی. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے, جو ہوا وہ ہوا. آگے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کون سی رونیتی بنانا ہے, ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. جو ہو گیا, پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے. 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے, آگے کی رونیتی سوچنا ہے. اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے. ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے. ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. تیری مسجد میں میری نماز نہیں, میرے مسجد میں تیری نماز نہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا, تفرقہ مٹانا ہوگا, گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا. ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں, جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 200 روپے میں, ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں. تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے, پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی. انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, کس کو نہیں. کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے, حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں. نہ نمرود کی ٹک سکی, نہ فرعون کی ٹک سکی, نہ ہٹلر کی ٹک سکی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر, اتہاس گواہ ہے اس بات پر. اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں. حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی. ہمارا کیا ہے, مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا, وہ مینا کا میدان تھا, 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی. اور نوٹ کیجئے کتنی, 1,44,000 صحابہ کی. اس میدان میں نمرا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر, قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر
اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تہجد الوداع کا وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو، ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے، مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہے، ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے، ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیو لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں، 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیو گھروں پر پڑھی گئی ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے وہ بنا مائک کے دیا تھا، قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو۔ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔ نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف، صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان، ایسی صلح، ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے۔